الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر شے کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 923 ہجری آپ اپنی کتاب میں روایت نقل فرماتے ہیں، عن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے یہ معلوم کرائیے کہ تمام اشیاء سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، خدا تعالیٰ نے کل اشیاء سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ وہ نور قدرت خداوندی سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا پھرنے لگا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن و انس، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصے سے قلم کو، دوسرے حصے سے لوح کو اور تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے کرسی، تیسرے حصے سے باقی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصے سے آسمانوں کو، دوسرے حصے سے زمینوں کو اور تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصے سے مومنوں کی آنکھ کا نور پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے ان کے دلوں کے نور کو پیدا فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اور تیسرے سے ان کے یعنی مومنوں کے مانوس ہونے کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لدنیا جلد 1 صفحہ 36-37۔ ایک اور روایت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن علی بن الحسین عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دادا حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں نور کی حالت میں تھا۔ صفحہ 39۔ اسی طرح ناظرین، حضرت ابو الحسنات فخر العلماء والمحدثین محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفہ 1384 ہجری، آپ اپنی مایہ ناز تصنیف میلاد نامے میں لکھتے ہیں، اس خلوت میں جس قدر عرصے تک منظور تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رہا، ایک زمانہ دراز کے بعد پھر وہ نور عرض کیا، الہی عبادت کی کیفیت بتائیے اور ایک مکان میرے واسطے بنائیے تاکہ میں اس مکان میں آپ کا نام لیتا رہوں اور آپ کی عبادت کرتا رہوں۔ خدا تعالیٰ نے ایک آئینہ خانہ بنایا اور مصباح العزہ اس کا نام رکھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہنے لگا۔ اس کے بعد اس آئینہ خانے کے اوپر عرش پیدا کیا اور اس آئینہ خانے کو مثل قندیل عرش پر لٹکا دیا۔ اسی کے تسلسل میں حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں، عرش بننے سے پہلے ہی نور مبارک اس قندیل میں داخل ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس آئینہ خانے میں رہنے لگا۔ 2000 برس تک اللہ اللہ کہتا رہا، پھر 2000 برس تک رحمان رحمان اور اسی قدر مدت تک رحیم رحیم کہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو 1000 سے زائد ہیں، ہر نام کو 2000 برس ذکر کرتا رہا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں، اس اثنا میں جب اس میں قہار پر پہنچا اور اس میں فکر کیا تو کہنے لگا کہ اس اسم کے معنی تمام اشیاء کی ہلاکت کو چاہتے ہیں۔ نور مبارک یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اسم قہار کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ پسینہ پسینہ ہو گیا، قطرات نور ٹپکنے لگے۔ ان قطروں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ارواح کو پیدا کیا، ہر ایک پیغمبر کی روح کو ایک قندیل میں رکھ کر تمام پیغمبروں کے قندیلوں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لٹکا دیا۔ یہ سب پیغمبروں کی ارواح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تسبیح و تحلیل سن کر شاگردوں کی طرح تسبیح کرنے لگے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں، جب نور مبارک یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عدل پر پہنچا، اس کے معنی پر غور کیا تو کہا کہ یہ اسم فضل عظیم اور کثرت نعمت کو چاہتا ہے۔ اس وقت نور مبارک پر شرم غالب ہوئی، پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ ان قطروں سے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی ارواح کو پیدا کیا۔ میلاد نامہ صفحہ 12-13۔ ناظرین و سامعین، اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا ہوا، وہ نور مبارک 12,000 سال مقام قرب میں رہا، پھر 12,000 سال مقام محبت میں رہا، پھر 12,000 سال مقام خوف میں رہا، پھر 12,000 سال مقام رجا میں رہا، پھر 12,000 سال مقام حیا میں رہا۔ غرض اس نور مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں ہوتی رہیں۔ ان سرفرازیوں کے شکرانے میں وہ نور مبارک یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک دوگانہ اس طرح پڑا کہ 1000 سال قیام میں رہا، 1000 سال رکوع میں رہا، 1000 سال قوما میں رہا، 1000 سال سجدے میں رہا، 1000 سال جلسے میں رہا، 1000 سال دوسرے سجدے میں رہا۔ الغرض دونوں رکعتوں کا ہر رکن 1000 سال میں ادا کیا اور دوسری رکعت کے سجدہ ثانی کے بعد قعدہ بھی 1000 سال میں ادا کیا۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مکمل کر چکا تو اس کے بعد کے کیا کیفیات تھے،
حضرت محدث دکن فرماتے ہیں الغرض جب اس طرح نماز ختم کر چکا باری تعالیٰ کا حکم ہوا اے میرے حبیب کے نور تیری اس خدمت کو ہم نے بہت پسند کیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ نور مبارک عرض کیا الہی مجھے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھ کو ایک امت کا مقتدی بنائیں گے اور اس امت سے تقصیرات یعنی گناہ ہوں گے، اس نماز کے عوض ان کی مغفرت مانگتا ہوں۔ باری تعالیٰ کا حکم ہوا اے میرے حبیب کے نور مجھ کو تجھ سے ایسی ہی امید ہے۔ میلاد نامہ صفحہ 16 اور 17۔ ناظرین محترم، ان تمام روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا، پھر اسی نور مبارک سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز ہر شے کو پیدا فرمایا۔